اب میں محمد علی اسد صاحب کے فرزند جناب عادل فراز صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم مولانا ڈاکٹر عائد طاہر صاحب، داعی جلسہ مولانا قاضی اسد ثنائی صاحب، شہنشین پر تشریف فرما موجودین، ادب جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آل عمران آیت 190۔ جو لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، تو بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ باپ کا رشتہ ایک عظیم الشان رشتہ ہے۔ باپ ایک بے لوث جذبے کا نام ہے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی انمول بیش بہا نعمت ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ میں نے حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ بیٹا باپ کی سیرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کسوٹی پر کہاں تک پورا اترتا ہوں، کیونکہ میں اپنے والد محترم پروفیسر محمد علی اسد مرحوم کی بے قرار شخصیت کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں۔ یونیورسٹی سے لے کر گھر تک دانشوری، بصیرت اور نظم و ضبط کا سکہ چلتا تھا۔ وہ خود تو اہل علم تھے ہی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا۔ وہ ہم سب بھائی بہنوں کی تعلیم میں بہترین رہنمائی کرتے اور معیار زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے۔ آج میں اور میرے بھائی بہن اعلیٰ پیمانے پر تعلیمی میدان میں اور مختلف شعبے حیات میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کی جوتیوں کا طفیل ہے۔ میری دو آنکھیں ہیں میرے بیٹے عادل و سہیل، نام ان کے کر رہا ہوں اثر یہ انتصاب۔ میں نے جب اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں MS لندن کی گرینوچ یونیورسٹی سے کرنے کی خواہش کی تو والد صاحب نے خوشی سے اجازت دی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے دیتے ہیں دعا، میرے اشعار مبارک ہو تجھے۔ میں اپنے والد و والدہ کو ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں کہ میں اور میرے بھائی بہن جو بھی ہیں آج ان دونوں کی بہترین پرورش کا نتیجہ ہے۔ میرے والد ڈاکٹر محمد علی اسد مرحوم تھا۔ میرے والد کا ایک خوبصورت شعر والدہ کے نام، موج تو، ناؤ تو، کنارہ تو، حوصلہ تو، میرا سہارا تو۔ میرے والد نہ صرف ہمارے سرپرست تھے بلکہ دیگر افراد خاندان کی ذمہ داری بھی انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھائی۔ لوگوں نے ان کی دفتری زندگی دیکھی، علمی اور عربی زندگی اور محفلوں کی زندگی دیکھی، لیکن ان کی گھریلو زندگی نہیں دیکھی، جہاں وہ علالت کے باوجود کسی سپرمین کی طرح اپنے حصے کے کار خائے نمایاں انجام دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا اور انہیں سب کی خوشی عزیز تھی۔ کام ہیں کئی اللہ نے جو مجھ سے لیے، کام ہیں کئی احسان یہ اس کا ہے، اکرام ہیں کئی۔ مجھ سے کہاں مجال کے حرکت بھی کر سکوں، مجھ سے کہاں مجال کے حرکت بھی کر سکوں، اس کی عطا سے میں نے کیے کام ہیں کئی۔ اس کی رضا جو ڈھونڈتے رہتے ہیں ہر گھڑی، رکھے ہیں ان کے وسر، ہم کو حساب دینا ہے ہر سانس کا اثر۔ جب تک چلے یہ سانس کرو کام ہے کئی، جب تک چلے یہ سانس کرو کام ہے کئی۔ والد صاحب نے 3 بار عمرہ کیا اور 2017 میں حج کی سعادت حاصل کی۔ ہر بار والدہ محترمہ اور ہم دونوں بھائیوں کو ان کی خدمت کیا تھا۔ مدینہ ایئرپورٹ پر ایئر لائنس والوں نے والد صاحب کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مدینے میں رک گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ تھی جب دوسرے دن بھی یہی صورتحال پیش آئی اور ہمیں سفر کی اجازت نہیں ملی۔
لیکن اس کے برعکس والد مرحوم کے چہرے پر سکون مل رہا ہے۔ سچ پوچھئے تو والد محترم نے ایک کامیاب زندگی جی ہے۔ ہم منصب دفتری احباب سے لے کر اطباء و شورا اور خاندان والوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ وہ ایک محنت کش انسان تھے، جب تک ان کے ہاتھ چلے انہوں نے قلم نہیں رکھا۔ کئی کتابیں عدالت کے دوران لکھی جو زیور اعتبار سے آراستہ ہو کر مقبول خاص و عام ہوئی۔ تدنی تحقیق میں ان کا نام ہمیشہ روشن و تابندہ رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کی تھوڑی بہت خوبیاں مجھے بھی عطا فرما دے اور ہم تمام بھائی بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والد صاحب اپنی کیفیت اپنے اشعار میں بہترین انداز میں بیان کرتے تھے اور ان اشعار میں ان کا رب پر پختہ یقین ظاہر ہوتا تھا۔ ذکر کرتا ہوں دم بدم ربی، مجھ پہ کر دے کرم ربی، مجھ پہ کر دے ذرا کرم ربی، سر میرا جھک گیا ہے سجدے میں، آنکھ بھی ہو گئی ہے نم ربی، آنکھ بھی ہو گئی ہے نم ربی، پھر رواں ہو میرا قلم ربی، میرا قائم رہے بھرم ربی، تو علیم و کبیر ہے مالک، کیا بتاؤں میں اپنا غم ربی۔ آج کے اس تعزیتی پروگرام کے لیے میں الانصار فاؤنڈیشن کا اور بالخصوص مولانا قاضی اسد ثنائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ والد صاحب کی تجہیز و تکفین کے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پھر آج کے پروگرام کے انعقاد کے ذریعے انہوں نے پر موجود حضرات، صدر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فضائی صاحب، داعیہ جلسہ مولانا قاضی اسد ثنائی صاحب، پروفیسر مجید بیدار صاحب، پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب، ڈاکٹر عباس متقی صاحب، ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب، جناب سردار سلیم صاحب، ڈاکٹر عتیق اقبال صاحب، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب تک مسکراتا ہے، تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب تک مسکراتا ہے، ان کو مرحوم کہتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی کامیابی، اخلاقی تربیت، شہرت و عزت، سیرت و کردار کی تعمیر و تربیت میں ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم سب بھائی بہن آج جس مقام پر ہیں، جن عہدوں پر فائز ہیں، روزی روٹی سے وابستہ ہیں، اپنے شریک زندگی و بچوں میں الحمدللہ خوش ہیں، یہ سب ہمارے والدین کی انتھک محنت و دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ان کا ہماری زندگیوں پر بہترین انعام ہے۔ میرے والد محترم نہایت شفیق، ہمدرد، عظیم ہستی تھے۔ میرے والد صاحب اردو ادب اور خاص طور پر دکنیات کے نہایت ممتاز اور مستند محقق اور نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ انہیں اپنے کام میں بڑی دلچسپی تھی اور وہ کام سے کبھی تھکن نہ محسوس کرتے بلکہ خوشی محسوس کرتے۔ اپنے تمام ذمہ داریوں کو ماشاءاللہ بخوبی انجام دیے اور 2017 میں اللہ رب العزت کے بلاوے پر اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے فریضہ حج کو حسن خوبی سے انجام دیا اور وہاں کی مشقتوں کو دل سے قبول کرتے ہوئے بدست دعا رہے۔ سالوں سے فریش ہونے کے باوجود وہ اپنا کام جاری رکھے۔ جب ہاتھ نہیں اٹھتا لکھنے کے لیے تو والدہ کی مدد لینے لگے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ میری والدہ ڈاکٹر راحت سلطانہ، ان کی شریک زندگی بھی والد صاحب کی بہت خدمت گزار رہی۔ والد کی زبانی سن کر مضامین لکھنا، پرنٹنگ کے لیے بھجوانا، پروف ریڈنگ کرنا، پبلشنگ کے لیے دینے سے لے کر دوست احباب و لائبریری وغیرہ تک پہنچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی۔ ان کی تیمارداری بڑی ہی خوش دلی سے کرتی۔ وہ ہمارے والد صاحب کی بہترین ہمسفر، غمخوار اور نفیس خاتون رہی۔ والد صاحب کا ایک شعر ان کی نظر، چاہت کی ہماری بھی ذرا داد تو دیجئے، چاہت کی ہماری بھی ذرا داد تو دیجئے، ہم جس کے ہوئے اس کے سوا کوئی نہیں تھا،
والدہ صاحبہ کی شائستگی، بردباری، ہمت افزائی، صبر، سکون ان کے چہرے سے عیاں رہی۔ ہم بچے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور سکون کو دیکھتے رہے، اور ہم پانچوں آج ان کے سامنے ان کی ہمت کو سلام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو بہترین صحت و طویل عمر سے نوازے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے، آمین۔ والد صاحب کے طرز اسلام میں نہایت سلیقہ، صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ ان کی فریاد میں عجز و نیاز کے آداب ہوتے، مایوسی نہیں ہوتی بلکہ اشعار میں خدا پر پختہ یقین اور تسلیم و رضا کی کیفیت نظر آتی۔ ایک نگہ گرد و پیش پر رکھیے، ایک نگاہ گرد و پیش پر رکھیے، کچھ تو دنیا کی بھی خبر رکھیے، بات کچھ بھی ہو صبر لازم ہے، اتنا غصہ نہ ناک پر رکھیے، کیفیت رہتی ہے جو روزوں میں، کیفیت ویسی سال بھر رکھیے، خوف ہرگز نہ ہو کسی کا بھی، خوف اللہ کا مگر رکھیے، آرزوؤں کی حد نہیں ہے اثر، آرزویں بساط بھر رکھیے۔ یہ شعر میرے والد کی نظر ہے۔ دل کا نرم مگر سخت خود کو دکھلاتا تھا، دل کا ہے نرم مگر سخت خود کو دکھلاتا ہے، زمانے کی ٹھوکر سے لیکن مجھے بچاتا ہے۔ ان کی غزل کے یہ چند اشعار غور فرمائیں۔ وہ میرے پاس ہے اور سر بسر بخا ہے وہ، میں اس سے دور ہوں اور در خور فنا ہوں میں، قسم خدا کی میں زندہ ہوں سانس لیتا ہوں، خبر یہ کس نے اڑائی کہ مر گیا ہوں میں۔ چند اشعار میرے والد صاحب کے۔ پاؤں اٹھتے نہیں اب ابتدا کی طرف، کیسے پہنچوں گا میں انتہا کی طرف، خود سے اٹھوں میں کیسے اٹھائے کوئی اور لے کے چلے انتہا کی طرف، خشک لب ہوش گم آپ دیدہ ہیں ہم، سر بسجدہ ہوئے ہیں دعا کی طرف، توڑ کر اپنا رشتہ جہاں سے اثر، توڑ کر اپنا رشتہ جہاں سے اثر، لو لگائے ہوئے ہیں خدا کی طرف۔ میرے والد محترم نے یہ میرے نام جو صحرا لکھا تھا بنام حرف دعا، وہ پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام لڑکیوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ خدا کا شکر ہے تو آج دلہن بن گئی بیٹی، وہ فیض مصطفیٰ ہم سب نے پائی ہے خوشی بیٹی، سکون قلب بھی تو ہے نظر کا نور بھی بیٹی، تیری دوری کو سہل نام نہیں ہے دل لگی بیٹی، خوشی کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں میں تجھے لیکن تیرے جانے سے دل میں ہو رہی ہے بے کلی بیٹی، نہیں رہتی کوئی بیٹی سدا ماں باپ کے گھر میں، یہی سنت نبی کی ہے یہی ہے زندگی بیٹی، تیرے جانے سے خوش ہوں پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے میرے گھر سے نئے گھر کو گئی ہے روشنی بیٹی، عمل ایسا رہے تیرا ہر ایک دل میں ہو گھر تیرا، بڑی بیٹی ہے تو امید ہے تجھ سے بڑی بیٹی، بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھنا تجھ پہ لازم ہے، بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھنا تجھ پہ لازم ہے، رہے حسنہ بھی خوش مسرور۔ اب میں ڈاکٹر محمد علی اصغر صاحب کی نویری عائشہ فراز سے ملتمسوں کی تشریف لائیں اور ناطقات پیش کریں، اور آپ بھی اپنی ہی ناطقات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ فراز ہے۔ میرے دادا جان دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک تھے، میں بھی انہی کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ میں دادا جان کی 92 اشعار والی نعت میں سے کچھ اشعار پڑھنا چاہتی ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ڈاکٹر اسد صاحب کی نگراں عائشہ فراز صاحبہ جو اسد صاحب کی لکھی ہوئی ناطقہ پیش کر رہے تھے. اب میں محمد علی اصغر صاحب کی نویسی صفا فاطمہ سے کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نظر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صفا فاطمہ ہے. میں میرے نانا ابو ڈاکٹر محمد علی اصغر صاحب کے بچوں کی جانب سے ایک نظم پیش کر رہی ہوں. Thank you.